چاہنے والوں کی آنکھوں کو بس کرتی ہے، رونے کے سبب کسی کی آنکھوں کی بینائی نہ گئی۔ ہاں عزیزوں، آج 12ویں محرم ہو گئے، اشرا ختم ہو گئے، آج تو اسیروں کا ذکر ہونا ہے، اس کمسن بچی کا ذکر ہونا ہے جس کے قدم زمین پر کیسے پڑتے، گلے میں رسی کا پھندا اتنا سخت ہے، 4 برس کی بچی، معصوم بچی، جس کے چہرے کی رنگت بدلتی چلی ہے۔ میں ایک روایت پڑھ دوں، بہت کافی ہے۔ 51 ہجری کا واقعہ ہے۔ عبداللہ نام کا ایک شخص مدینے سے مولا حسین کی بارگاہ سے چلا، لیکن چلا شام میں رہنے والا ہے۔ عبداللہ نام مدینے میں مولا کی بارگاہ میں غلام تھا، 51 ہجری میں چلا وہاں سے آزاد ہو کے، تو اس نے مولا حسین کے قدموں میں سر رکھا، علی کے لال تمہاری غلامی کا حق نہیں ادا ہو سکا، اگر میرے گھر کوئی بیٹا پیدا ہوا تو تمہاری غلامی میں دوں گا۔ اس کی زوجہ نے جناب زینب کے قدموں میں سر رکھا، بدول کی بیٹی تمہاری کنیزی کا حق نہیں ادا ہو سکا، اگر کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو تمہاری کنیزی میں دوں گی۔ یہ دونوں 10 برس شام میں رہے، 61 ہجری آ گئی۔ عبداللہ کو نہیں پتا کہ میرا مولا خطیب نو کے سنا بن کے شام کے بازار میں، اس کی زوجہ کو نہیں پتا کہ میری شہزادی کھلے سر شام کے بازار میں آ گئی۔ اور جب بھی کسی نے مولا سے پوچھا مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، تو میرے خلیل امام نے 3 مرتبہ لفظ شام کہا ہے۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا شام میں ایسی کون سی مصیبت آ گئی، تو مولا نے فرمایا بھائی شام میں ہم کو وہاں لا کے رکھا گیا تھا جہاں پر غلام اور کنیزیں بیچی جاتی، پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا آسان ہے، اللہ ان کے دل میں کیا گزر گئی۔ عبداللہ کا گزر بازار سے ہوا، ایک رسن 12 گلے، ابھی تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، 10 برس گزر گئے۔ عبداللہ نے دیکھا بڑے شریف گھرانے کی بچی ہے، 4 برس کی ہے، چہرے پر نیل کے نشان ہے، سر پر گرد یقینی پڑی ہوئی ہے، کانوں سے لہو جاری ہے۔ عبداللہ اپنے دل میں سوچنے لگا چلو اسے خرید لے، اپنی شہزادی کا وعدہ پورا کر لے، 10 برس ہو گئے آج تک اولاد نہ ہوئی، یہ سوچ کے اپنے گھر آیا، اپنی زوجہ سے کہتا بیوی کیا تو شہزادی کو بھول گئی؟ کیا تم اچھی باتیں کرتے ہو، میں اور شہزادی کو بھول جاؤ؟ کیا تم نے وعدہ نہیں پورا کیا؟ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے ہماری بہت نعمت اولاد سے خالی ہے۔ عبداللہ کہتا بیوی نقاب اوڑھ لے میرے ساتھ چل، آج میں نے شام کے بازار میں بڑے شریف قیدی دیکھے، ان میں 4 برس کی بچی ہے، بڑی شریف معلوم ہوتی ہے، اسے خرید لے، اپنی شہزادی کا وعدہ پورا کر لے۔ وہ نقاب اوڑھ کے آئی، بازار میں آئی، عبداللہ پیچھے وہ آگے، اب جو اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، علی کی بیٹی نے اپنی کنیز کو پہچان لیا، زینب نے اپنی کنیز پہچان لیا، زینب کرے تو کیا کرے، نعمت آ گئی، یہ آگے بڑھی، سکینہ بیوی کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، اے جوانوں جملہ تمہارے حوالے، آنسو رکے گا نہیں، اس نے سکینہ کے طرف ہاتھ بڑھایا، معصوم بچی ڈر کے 2 قدم پیچھے گلے کا پھندا اور سخت ہو گیا۔ وہ کہتی بیوی ڈرنے کی وجہ بتاؤ، ڈرنے کی وجہ بتاؤ۔ سکینہ نے فرمایا جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے، جو بھی ہاتھ اٹھائے یا تو رخساروں پر تماچے مارنے کے لیے یا کانوں سے بندے چھیننے کے لیے،
تم تو قیدی ہو. میں نے پڑھ دیا تمہیں کیا پتا تم تو قیدی ہو. شہر مدینہ میں میری شہزادی رہتی ہے. سکینہ سنتی رہی. کہا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میری گود خالی ہے اور چاہتی کیا ہو کہ ہم تمہیں خریدنا چاہتے ہیں. یہ جملہ سننا تھا. علی کی پوتی کو جلال آ گیا. جناب سکینہ کے گلے میں پھندا سخت ہوا. جناب زینب کی طرف اشارہ کیا بھوپی اماں کیا بابا نے امت کی شفاعت کے لیے ہمارا بیچا جانا بھی قبول کر لیا تھا. قریب پہنچی. زینب نے کہا اسے خرید کے کیا کرے گی؟ کہا تمہیں کیا پتا تم تو قیدی ہو. اللہ شہزادی کو قیدی کہہ رہی ہے. تم تو قیدی ہو. شہر مدینہ میں میری شہزادی رہتی ہے. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میری گود خالی ہے. ایک پوری بات ایک سانس میں کہہ گئی. زینب نے ٹھہر ٹھہر کے سنا اور اس کے بعد کہا تیری شہزادی مدینے میں کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہاں محلے بنی ہاشم کی رہنے والی ہے. جناب زینب کہتی ہے اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچانے گی. ارے اس نے کہا میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ میں نے پرسوں شہزادی کی خدمت کی ہے. اب ثانیہ زینب کی جملہ سن جو اس پر مسائل زینب کہتی ہے اے بی بی اب تیری شہزادی اس لائق نہیں ہے